الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی جو اپنے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو عبادت کرتے تھے، اور بیت المقدس ایک مشرق کا جانب یہودیوں نے بنایا ہوا تھا اور مغرب کی جانب عیسائیوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس پہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے سے نہیں ہوتی، کہ تم نے مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کر لی اپنی، تو اب بس تم سب سے زیادہ اچھے ہو، اور مسلمانوں کا قبلہ اب جو تبدیل ہو گیا ہے، خانہ کعبہ ہو گیا، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ تو بس جو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، یہ تو بس صرف ایک جماعت کو یکجا کرنے کے لیے ہے کہ ایک جماعت ایک رخ ہو کر ایک جگہ ایک جیسی طریقے سے عبادت کرے بس، ورنہ سارا جو معاملہ ہے حقیقتاً میں تو اللہ تعالیٰ ان عقائدوں کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتارے ہیں، کہ اپنے ان عقائدوں کو پکا کرو۔ اور وہ عقائد کیا ہیں؟ کہ قیامت کے دن پر فرشتوں پر، انبیاء پر ایمان رکھے، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو سوال کرے، یعنی کہ جو سائل دروازے پر آتے ہیں بھکاری، وہ جو دروازے پر آ کے سوال کرے ان کو دے، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرے۔ یہ عقائد ہونے چاہیے تمہارے، تو تم پھر اچھے لوگوں میں شامل ہوگے۔ نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، تو پھر تم اچھے لوگوں میں شامل ہوگے۔ صرف قبلے کی طرف تمہارا کیا سمجھ بوجھ ہے کہ تم نے اگر مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا ہے بیت المقدس کا، تو تم کیا اچھے لوگ ہوگے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ اپنے عقائد کو ایسے بناؤ تو پھر تم اچھے لوگوں میں شامل ہوگے۔ جب وعدہ کرو تو اسے پورا بھی کرو۔ یہاں سے دیکھو کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے صرف جنت نہیں مل جاتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے دار اسلام میں داخل ہو گئے، اس میں داخل ہونے کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عمل صالح بھی کرے، یعنی کہ نیک عمل بھی کرو۔ اب وہ نیک عمل کیا کیا ہیں؟ کہ آپ نے جو پیسے تمہیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دولت تمہیں دی ہے، وہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، یہ ایک نیک عمل ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے آپ کا؟ کہ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ تیسرا نیک عمل کیا ہے آپ کا؟ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ چوتھا عمل کیا ہے آپ کا؟ کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اس کے لیے جی جان لگا دو۔ تمہارے لیے تمہارا وعدے کو پورا کرنا تمہاری جان کے داؤ پر لگا دینے کے برابر ہے۔ اپنی زبان کا ایسا پاس رکھو کہ تمہاری جان چلی جائے، تمہاری گردن کٹ جائے، لیکن تمہارا جو وعدہ ہے نا وہ پورا ہو کر رہے، تمہاری زبان میں اتنی طاقت ہو۔ اور جو اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے اس کی مدد اللہ تعالیٰ خود بخود کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنی تربیت ایسی کی ہے، نیت بھی اچھی رکھی ہے، فلاں شخص سے وعدہ کیا کہ 8 بجے میں فلاں تیرا کام کر دوں گا، یا میں تجھ سے فلاں جگہ پر آ کر مل لوں گا۔ اب کمپنی میں دیکھا کام کا لوڈ زیادہ بڑھ گیا، صبح سے اندازہ ہو رہا، اب دماغ میں ہی چل رہا ہے یار میں نے بندے کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا، یہاں کام کا لوڈ بڑھ گیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ زبان کا پاس ہے، اور پہلے اپنے آپ کو تیار بھی ایسا کیا ہوا ہے کہ پہلے بھی
جب وعدہ کیا ہے تو اس کا پاس رکھا ہے. اب یہ ایک ایسی سچویشن پر آ گئے کہ اب مشکل لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ وقت میں بھی برکت ڈال دی، کام بھی اتنا آسان کر دیا کہ جو تم نے نبھانا تھا وعدے کو اپنا، وہ تم نے اپنے وقت پہ وہ وعدے کو نبھا دیا. وہ کیسے ہوا؟ دل میں ارادہ پختہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، نیت بھی اچھی رکھی تھی وعدے کو پورا کرنے کی. اور جس کے دل میں اتنا ہمیں وعدہ کرتے چھوڑ پہ ٹال مٹول کرنی ہے، کون سا پورا کرنا ہے، کون سا میں آؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بولتا ٹھیک ہے تو پہنچتا بھی ہوگا نا، اب میں تجھے پہنچاؤں گا بھی نہیں. اور جو وعدہ تیرا یہ پورا نہیں ہوگا نا، جو تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اس کے بدلے میں تجھے پھر اب ذلیل و خوار بھی کیسا کرواؤں گا، تو پھر رسوا بھی کیسا ہوگا زمانے میں. پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کیسا ذلیل ہوتا ہے. پھر آپ کا 5واں کیا ہے عمل صالح، کہ تنگ دستی میں، دکھ میں اور لڑائی کے وقت صبر کرے. ٹھیک ہے، پریشانی کے وقت صبر کرنا چاہیے، زیادہ خلفل نہیں بولنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنا چاہیے، کم بولنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، انہی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے عورت کے بدلے. ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی کوئی سرکشی کرے اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ہے. یعنی کہ اگر میرے گھر میں سے میرے بھائی کو قتل کر دیا تو جس شخص نے قتل کیا ہے میں اس کے گھر والے سے یا اسی شخص سے اس کے بدلے میں، عوض میں کوئی رقم، کوئی چیز طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور کیا ہوگا کہ اگر تمہیں بدلہ بھی لینا ہے تو کیسے بدلہ لینا ہے. میرے بھائی کا قتل ہوا ہے تو میں بھی اس کے بھائی کو ہی قتل کروں گا. میری عورت کا قتل ہوا ہے تو اس کی عورت کا ہی قتل ہوگا. میرے غلام کا قتل ہوا ہے تو اس کے غلام کا ہی قتل ہوگا. ہاں، اگر میں نے معافی دے دی اس کو، یا اس نے مجھ سے معافی لینی چاہیے اور دیت ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ دیت وہ جو وہ اپنی طرف سے دینا چاہے. قصاص کیا؟ جو میں طلب کروں گا، جو میں ریکوائرمنٹ کروں گا وہ قصاص. دیت کیا؟ جو وہ دے سکتے ہیں، جو وہ دینا چاہیں، وہ دیتے وقت وہ بولیں ہمیں معاف کر دو یہ لے کر، اور میں بولوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے معاف کر دیا. رب کی طرف سے اس کا وقت آ گیا تھا تو وہ آ گیا. اتنا بڑا دل کس کا ہے؟ کسی کا ہے؟ کہاں ہے؟ ہمارے نبی کا تھا. بیٹی کا قاتل حارث زینب کو قتل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ سے محبت پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. کہا یا رسول اللہ، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کی بیٹی کا قتل کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارے نبی ہیں. بیٹی کا قاتل سامنے بیٹھا ہے. ہمارے اندر ہے اتنا بڑا دل گردہ؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. تخفیف یعنی کہ رعایت رکھی ہے کہ تم نے جو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں تم قصاص لو، یا وہ جو دیت دے رہا ہے وہ دیت لے کر اس کے اوپر رحم کرو، اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا رکھو. اور پھر جب تم اس کے ساتھ رحمت کرو گے
जब तुम उसके साथ नरमी बरतोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी नरमी बरतेगा। उसको ये सोचकर माफ़ कर दो कि कल क़यामत के दिन मैं भी अपने रब से यही तवक्को रखता हूँ कि मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। ये दुनिया तो फ़ानी है, उसके हाथ से कत्ल नहीं होना था, वैसे भी मौत आनी थी। हाँ, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर ये एक मौका फराहम कर दिया तुम्हारी बख्शिश के लिए, तुम्हारे दर्जे को बुलंद करने के लिए, कि तुम अपने दिल को, अपने कलेजे को इतना बड़ा करके उसे माफ़ कर दो और फिर तुम आखिरत में अपने लिए जगह बनाओ। जाना तो उसको वैसे भी था, आज नहीं तो कल, लेकिन ये मौका तुम्हें रब ने फराहम किया कि अपने दिल को इतना वसी करो, कुव्वत बर्दाश्त इतनी बढ़ाओ कि माफ़ करो और फिर अपने रब के सामने सुरखरू होके, रूबरू खड़े होके अपनी जन्नत तलब करो अपने रब से। वो तो रब है, वो तो खुद तुमसे कहेगा कि जो दुनिया में जो कारनामा दिया था इतना बड़ा, आज तेरा रब तुझसे बोलता है मांग तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा अता किया जाएगा। हाँ, ये बड़ी मुकाम की बात है। एक वो शख्स है कि रब से माफी मांग रहा है, रब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, और एक वो शख्स है कि बंदा खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं, वो कोई फरमाइश नहीं कर रहा, रब बंदे से पूछ रहा है मांग तुझे क्या चाहिए, तुझे अता किया जाएगा। बड़े मर्तबे की बात है। ये इस मर्तबे पे आने के लिए क्या किया उसने, कुर्बानी क्या दी है, अपने कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाया। वो जो था ना माफ़ करने का कुव्वत जज्बा, वो अपने अंदर पैदा किया, जो कि इतना आसान नहीं है। हमारे भाई को कोई एक चमाट रख दे, हाँ सारे के सारे घर वाले निकल जाते हैं लड़ने के लिए, तो वहाँ हाथ कैसे लगाया है, हकीकत है। चमाट मारने पर हम ये नहीं बोल सकते कि माफ़ कर दिया, क्या पता हमारे अपने बच्चे की गलती भी हो सकती है, तो कत्ल कितनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। हमारे अंदर नहीं है वो कुव्वत बर्दाश्त, मुझ समेत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो कुव्वत बर्दाश्त हमें दे, ताकि हम भी अपने अपने रब के मुकर्रब बंदों के सफ़ में शुमार हो जाएं। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, अक्लमंदों क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इस बाइस तुम कत्ल ना हक से रुकोगे। जब तुम्हें क़िसास रख दिया गया ना, अल्लाह ताला ने कहा है अक्लमंदों, ये क़िसास अल्लाह ताला ने इसलिए रख दिया है ताकि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि अगर मुझसे ये कत्ल हो गया तो फिर मैंने ये क़िसास देना है। और क़िसास ये नहीं कि जो कत्ल करने वाला वो मुकर्रर करेगा, जिसके घर का कत्ल कर रहा हूँ वो मुकर्रर करेगा, तो तुम इससे नाहक कत्ल करने से क्या करोगे, रुकोगे। तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और क़राबतदारों यानी कि रिश्तेदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए, परहेज़गारों पर यह हक और साबित है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है हमें ज़िंदगी के जो हमारे मराइल हैं उसकी तरफ हमें मरगूब करते हुए बता रहे हैं अल्लाह ताला कि अब तुम्हारा ये ज़िंदगी का गुजारने का जो तरीका है उसमें से एक स्टेप ये है कि अब तुम में से जो कोई यहाँ दुनिया से जाने लगे और वो जब जा रहा है तो वो माल अगर दुनिया में छोड़ता हुआ जा रहा है तो उस माल को वो अच्छे तरीके से उसको वसीयत के मुताबिक जैसे तकसीम करना है वैसे तकसीम कर दे। ये तकसीम किस तरह से होगा इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसी के मुतालिक बताया जाएगा, और अल्लाह ताला आगे इसे हमें और तफसील से बता रहे हैं कि अच्छे तरीके से वसीयत ऐसी होनी चाहिए कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी की हक तलफी ना हो, जिसका जो हिस्सा है, जो उसका हक है वो उसको उसके हिसाब से दिया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर किसी से रोका है तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, ज़्यादती दुश्मनी ना निकाले। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये समझ बूझ अता फरमाए कि हम भी जो हक जब किसी का दें, किसी का हिस्सा दें, तो हम भी उसको हक और सच के साथ अता करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।